کو مجھے تقسیم میں لانے میں ٹائم لگے گا. بن رہا ہے انشاءاللہ. اس کو آن کرنا ہے آپ نے آپ کے ساتھ؟ اچھا کر. یہ نوٹس مجھے نہیں چاہیے، یہ پہلی کلاس کے ہیں. خیر فالتو میں بھی رکھ لیتا ہوں. شروط اللہ میں تعدد اور عدم انحصار سے واسطہ استغراق میں ابھی بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. صحیح. اس کو نیچے ڈال دو یہ تاروں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. حضرات کوئی آپ لوگوں کو یاد ہوں گی عام کی تعریف کوئی صاحب بتائیں. اعلیٰ ایک ہی بات ہے. احاطہ آپ لکھیں یا شمول لکھیں ایک ہی بات ہے. ٹھیک. یہ ایک تعریف ہو گئی. دوسری مختصر تعریف یہ بھی ہو سکتی ہے لفظ وضع لی مسمیات. یہ امام بزابی علیہ رحمہ کی تعریف ہے. لفظ وضع لمسمیات غیر محصورۃ یا لفظ وضع، یہ بھی امام بزاوی کی ہے. امام بزاوی کا جب نام علماء لیتے ہیں تو کہتے ہیں بید اللہ وجہہ. بیضاوی جو ہے سفیدی سے ہے نا، تو اس کی مناسبت سے امام بزاوی بید اللہ وجہہ، اللہ ان کے چہرے کو مزید روشن فرمائے. تو کیا ہے وضع؟ لاستغراق جمیع ما یصلح له. ٹھیک. اچھا، پچھلی دفعہ اللہ کے فضل سے ہم عام پہ پہنچ گئے تھے. خاص کے مبحث میں کچھ باتیں ہم نے کور کر لی تھی، کچھ رہ گئی ہیں جو آئندہ کے لیے پوسٹ پون کی تھی. اس کے بعد ہم عام پر منتقل ہوئے اور اب ہم یہ تقسیم کس کی پڑھ رہے ہیں؟ الفاظ کی تقسیم بحیثیت وضع، یعنی الفاظ کو معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے. یہی ہم نے پڑھا نا. تو الفاظ کو اگر ایک معلوم معنی کے لیے وضع کیا جائے علی سبیل الانفراد تو وہ کیا ہے؟ خاص. اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لفظ خاص اور لفظ عام، یعنی خاص اور عام ہونا، یہ معنی کی صفت ہے یا لفظ کی؟ تو لفظ کو دیکھ کے پتہ چلنا چاہیے کہ وہ خاص ہے، لفظ کو دیکھ کر پتہ چلنا چاہیے کہ وہ عام ہے. تو ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے لفظ خاص کے اندر مصادیق بہت زیادہ ہوں، لیکن لفظ ان مصادیق کی طرف اشارہ نہیں کرتا، لفظ ایک ہی کی طرف اشارہ کرتا ہے. بات واضح. اور عام کیا ہے؟
یہ بھی لفظ کی صفت ہے، اس لیے آپ دیکھیں جہاں بھی ہم شروع کرتے ہیں تعریف وہاں کیا بتاتے ہیں؟ لفظ۔ تو ہم نے بتایا وہ لفظ جو ایک معلوم معنی کے لیے وضع کیا گیا، یہاں تک تو وہی بات ہے جو خاص میں ہے، خاص بھی معلوم معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، لیکن وہاں تھا علی سبیل الانفراد، اور یہاں کیا ہے؟ علی سبیل الاستغراق والاحاطہ۔ اچھا یہ بات واضح، ابھی اس کی وضاحت اور بھی ہم کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھیں لفظ جو وضع کیا گیا، اب یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے نا کہ ہم انہی لفظوں کی بات کر رہے ہیں جو مہمل نہیں ہوتے، معنی کے لیے وضع کیے گئے۔ تو کچھ کتابوں میں آپ دیکھیں گے اب یہ سارا جو ہے نا لمعان معلوم والی وہ قید نکال دیتے ہیں، کیونکہ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ بھئی لفظ ہے وہ وضع کیا گیا ہے مسمیات کے لیے، گویا لفظ کے اندر بہت سارے مسمیات کس کو کہتے ہیں؟ جو لفظ کے ایک اسم ہوتا ہے، ایک اس کا مسمہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کا نام عرفان ہے مثلا، تو یہ لفظ ہے، اس کا مسمہ کون ہے؟ آپ خود ہیں۔ تو لفظ جو وضع کیا گیا اس کے تحت اتنے سارے مسمیات ہیں جو محصور نہیں ہیں، تو ہم نے کہا تھا نا عدم انحصار۔ ہم نے عام کی 3 شرائط بیان کی تھی، کون بتائے گا؟ متعدد ہوتا ہے، متعدد نہیں، تعدد، اس کے اندر ایک نہیں ایک سے زیادہ ہونے چاہیے۔ اچھا دوسری غیر محصور، دیکھیں یہ وہی بات کر رہے ہیں، غیر محصور۔ اور تیسری کیا تھی؟ الاستغراق، وہ اگلی تعریف میں آ رہی ہے، بات واضح ہے کہ نہیں؟ استغراق کا مطلب جو ڈاکٹر صاحب شاہد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ وہ واضح نہیں ہو رہا، دیکھیے وہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ غیر محصورہ کے اندر نا حقیقت کے اعتبار سے استغراق شامل ہے، لیکن اس میں ایک اشکال لگ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے مسمیات غیر محصورہ ہوں، لیکن بالفعل جو اس وقت پائی جاتی ہیں نا ان کا استغراق نہ ہو رہا۔ یعنی میں کہوں گا الانسان، ٹھیک ہے، الانسان مفرد کے اوپر الف لام آ جائے جنس والا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے کہ خاص؟ استغراق والا کیا ہوگا؟ عام ہو جائے گا۔ اب میں نے کہا الانسان، میں نے کہا الانسان سے میری مراد ہے دنیا میں 7 ارب 8 ارب انسان ہے، میری مراد 4 ارب کی ہے، لیکن مستقبل میں ان 4 ارب میں جو بھی اضافہ ہوتا رہے گا وہ بھی شامل ہے۔ غیر محصور تو ہو گیا، غیر محصور ہو گیا کہ نہیں؟ لیکن بالفعل جو ابھی انسان پائے جاتے ہیں ان سب کا احاطہ ہو گیا۔ استغراق کا مطلب ہے ان سب کو شامل کر لیا گیا؟ نہیں کیا گیا۔ تو بات واضح، محض غیر محصورہ کہنے سے ایک اشکال واقع ہو سکتا ہے، وہ یہ اشکال ہے۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے کیا کہا گیا کہ استغراق کے اندر مفہوم ہے کہ ان کو بالفعل جو اس وقت موجود لوگ ہیں جو حاضر ہیں ان کا بھی کامل احاطہ اور شمول ہو چکا ہو، تو یہ کیا ہے؟ استغراق۔ تو لہذا الف لام للاستغراق کا مطلب یہی ہے نا، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں۔ ویسے غیر محصور اور استغراق میں فرق کیسے کریں گے ہم؟ جو ابھی میں نے کیا، یعنی غیر محصور میں ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی حصر نہ ہو۔ حصر سے کیا مراد ہے؟ ان میں مستقل عقل اضافہ کرنے پر قادر، یعنی 4 ارب میں مستقل اضافہ کر سکتی ہے نا۔ 4 ارب والے یعنی آپ کہیں دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یہاں مغرب میں رہنے والے لوگ الانسان ہے، ادھر حیوان ہے۔ انہوں نے کہا الانسان جب ہم بولا کریں گے تو ہماری مراد مغربی سویلائزڈ جو مین ہے وہ مراد ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ان میں اضافہ مستقبل میں ہوتا چلا جائے گا نا، اور ذہن تصور کر سکتی ہے ہمیشہ ہوتا چلا جائے گا، تو غیر محصور ہے نا۔ لیکن انسان آدھے انسانوں کو تو اس میں سے نکال دیا انہوں نے، استغراق تو نہ ہوا، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ چھوڑیں۔ لیکن استغراق کیا نہ ہوا؟ بالفعل سارے انسانوں کو شامل کر لیا نہیں کیا۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ استغراق بھی ضروری ہے اور غیر محصورہ بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیر محصورہ میں اصلاً استغراق شامل ہے، لہٰذا آپ دیکھیں امام بیضاوی نے ایک جگہ تو صرف غیر محصورہ کہہ دیا، ایک جگہ استغراق کہہ دیا، کیونکہ اصلاً غیر محصورہ کے اندر استغراق کا مفہوم ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اشکال ہو تو اس اشکال کو دور کرنے کے لیے الگ سے بھی بیان کر دیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ استغراق کا مطلب ہے کہ استغراق کا مطلب ہے سب کو غرق کر دینا، اس وقت بالفعل، اس وقت بالفعل جو لوگ موجود ہیں، جو بھی مسمیات موجود ہیں ان کا بھی احاطہ ہو رہا۔ اس میں آپ کی گرامر میں تو نہیں ہو رہا؟ کس میں؟ ان الانسان، وہ تو خیر ہم ان کی ویسے ہی میں نے مثال بیان کی تھی، اس میں نہیں ہو رہا نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر وہ یہ کہیں کہ مین سے مراد ہم یہ والا، ہم پاکستانی لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے، وہ ہیومن نہیں ہے مثلا،
تو ہم کہیں گے کہ ان کے وہ تصور انسان غیر محصور تو ہے، یا وہ لفظ عام تو ہے لیکن وہ مستغرق نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے انسانوں کی ایک بڑی کھیپ کو نکال دیا۔ تو ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ تصور درست نہیں ہے، وہ عام نہیں رہے گا، استغراق ضروری ہے۔ یہاں تک بات واضح ہے۔ اس کے بعد عام کی شرائط ہم نے دیکھی تھی، اور وہ بھی آپ کے سامنے بالکل واضح ہے۔ وہ تعدد بھی ہے، اس میں کیا ہے؟ عدم انحصار۔ عدم انحصار کا مطلب واضح ہو گیا کہ غیر محدود۔ غیر محصور کا کیا مطلب ہے؟ غیر محدود۔ غیر محدود کا مطلب کیا ہے؟ بالفعل یا تصور میں؟ تصور میں۔ بالفعل تو کوئی شے غیر محدود نہیں ہوتی، بالفعل تو کوئی شے غیر محدود نہیں ہے نا۔ اللہ نے جو بھی پیدا کیا ہے وہ محدود ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں عقل مستقل ایک اضافہ تصور کر سکتی ہے۔ انسان آج سے 100 سال بعد بھی اور آ جائیں گے، 150 سال بعد اور آ جائیں گے، 400 سال بعد اور آ جائیں گے۔ بالفعل جو بھی چیز ہے وہ محدود ہے سوائے خدا کے، کیونکہ وہاں حدود کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور بات دیکھی تھی، یہاں تک کسی کو ہے اشکال؟ بالکل واضح ہو گئی نا بات اب تو۔ اچھا، الفاظ عموم دیکھے تھے۔ کیا دیکھے تھے؟ الفاظ عموم۔ الفاظ عموم کو ہم نے کیوں دیکھا تھا؟ یعنی اس کی ریزننگ کیا ہے، کیوں ہم الفاظ عموم دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، تو پتہ آپ تصور سے کیوں نہیں چلا لیتے؟ معنی دیکھیں۔ اس لیے کہ عام ہونا لفظ کی صفت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ عام ہونا اصلا لفظ کی صفت ہے، لہذا جب ہم کہہ رہے ہیں لفظ کی صفت ہے تو لفظ کے اندر بھی اشارہ ہونا چاہیے نا۔ اگر لفظ کے اندر اشارہ نہیں ہے تو پھر وہ خاص ہو جائے گا، کیونکہ خاص ایسا ہو سکتا ہے جس کے مسمیات غیر محصور ہوں، ممکن ہے نا۔ الانسان کلی والا، الانسان جو کلی والا ہے اس کے مسمیات تو غیر محدود ہیں، لیکن لفظ کے اندر اشارہ نہیں ہے نا۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ انسان لفظ کے اندر اشارہ نہیں ہے لیکن مسمیات غیر محصورہ ہیں، تو لہذا جب ہم کہہ رہے ہیں کہ عام ہونا لفظ کی صفت ہے تو پھر لفظ میں اشارہ کر کے بتانا پڑے گا کہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ عام ہے، یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ عام ہے۔ تو کچھ الفاظ ہم نے دیکھے تھے، وہ مثلاً کیا تھے کہ المفرد ہے۔ میں دوبارہ ایک دفعہ کر لیتا ہوں۔ المفرد سے مراد میں نے لکھے تھے پچھلی دفعہ ویسے، تو المفرد سے مراد یہ کہ لفظ واحد ہے لیکن اس کے اوپر الف لام استغراق کا یا جنس کا لگا لیا۔ وہ یہاں الف لام جنس اور استغراق ایک معنی میں ہے۔ یعنی میں نے کیا کہا، یہ قرآن میں آیا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ السارق والسارق، سارق اور سارقہ واحد ہے، مفرد ہے کہ جمع ہے؟ واحد ہے، لیکن السارق والسارقہ کے اوپر الف لام للاستغراق کا آ رہا ہے یا جنس کا آ رہا ہے، تو آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ ہر چور اور چوری کرنے والے کو، یہ عام ہو گیا نا۔ السارق الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کل واحد۔ تو الزانی والزانیہ کے اندر الف لام ہے مفرد، زانی اور زانیہ مفرد ہے، لیکن الف لام کی وجہ سے کیا ہوا؟ عام ہو گیا۔ تو الف لام للاستغراق مفرد کے اوپر آ جائے تو وہ مفرد کو کیا بنا دے گا؟ عام بنا دے گا، ٹھیک۔ اسی طرح جمع کے اوپر الف لام آ جائے استغراق کا، مثال کے طور پہ مسلمون لفظ عام نہیں ہے لیکن المسلمون الف لام للاستغراق کا آ گیا، عام ہو گیا۔ جیسے قرآن میں آیا مثلا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہاں ہے عام؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، المنافقین تو جمع ہے اور جمع کے اوپر الف لام آ رہا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہاں ہے عام؟ والمطلقات، المطلقات ساری مطلقہ عورتیں اپنے بارے میں انتظار کریں گی، کس کا؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، تو الوالدات کیا ہے؟ عام ہے، بات واضح ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ عام کی قسم کہ جس میں جمع کے اوپر الف لام استغراق کا آ رہا ہے، بات واضح ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جو اسماء جمع ہے، پچھلی دفعہ بھی کہا تھا نا، جیسے حیوان ہے، ایک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی، تو اس کے اوپر الف لام آ جائے، الحیوان، القوم، القوم، الجیش وغیرہ وغیرہ،
تو یہ سب بھی کیا ہیں؟ اسماء عموم ہیں۔ اسی طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسماء شرط من، ما، مثال کے طور پر قرآن میں مثال دیکھیں کہ من شہید منکم الشہر فلیصم، آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ من شہید، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کیا ترجمہ ہو؟ جو بھی، عموم ہے کہ نہیں؟ کیونکہ من آ رہا ہے شرط کے مفہوم میں، تو جو بھی تم میں سے حاضر ہوگا مہینے میں فلیصم، تو یہ کیا ہے؟ کیونکہ اصلاً اس کا مقصد یہ ہے نا کہ آپ نے قرآن میں اللہ کی مراد سمجھنی ہے، کیونکہ اصول فقہ کا اصل مقصد یہی تو آپ نے کہ اللہ میں ایک کی بات کر رہے ہیں، 10 کی کر رہے ہیں، سب کی کر رہے ہیں، کس کی کر رہے ہیں؟ من شہید منکم الشہر فلیصم، بات واضح۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ، یہ ایما بھی شرط کے لیے آتا ہے، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، جو بھی خاتون ولی کی اجازت کے بغیر شادی، تو جو بھی خاتون ایما امرأۃ، اس کا نکاح کیا ہے؟ باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اسی طرح کہا کہ اس میں موصول جو جمع کا ہے نا، الذین مثلا، تو جیسے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، تو کون کہاں لفظ عموم آیا؟ الذین، تو یہ لفظ کیا ہے؟ عموم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خواتین میں سے نا محرم خواتین کا بیان کیا، اس کے بعد کا وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم، تمہارے لیے حلال ہے ما وراء ذالکم، یہ ما کیا ہے؟ اس میں موصول، یہاں اس میں موصول ہے، شرط کے لیے بھی آتا ہے، اس میں موصول بھی ہے، تو یہاں اس میں موصول ما عموم کے لیے ہے کہ نہیں؟ تمہارے لیے حلال ہے ان کے سوا جو بھی خواتین، ان تبتغوا باموالکم، تو ما، من، ایما، حیثما، یہ سب جو شرط کے لیے آتے ہیں یہ سب کیا ہے؟ یا اسماء موصول ہے، یہ عموم کے لیے آتے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ہم نے کہا تھا نکرہ فی سیاق النفی یا فی سیاق النہی، ایک ہی بات ہے، نفی بھی اور نہیں بھی۔ مثلا اس کی مثال کیا دی تھی؟ ہاں، لا وصیت للوارث، یا لا وصیت لوارث، وصیہ کیا ہے؟ نکرہ۔ لا الہ الا لا اکراہ فی الدین، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، کوئی رفث نہیں ہے، کوئی فسوق نہیں ہے حج میں، فی الحج، تو یہ سب کیا ہے؟ نکرہ آ رہا ہے نفی کے سیاق میں۔ اسی طرح آپ دیکھیں نفی کے سیاق میں نکرہ یا شرط کے سیاق میں مثال دیتا ہوں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْ، کہاں ہے نکرہ نفی کے شرط کے سیاق میں؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، احد نکرہ اور شرط کیا؟ ان، تو اگر مشرکین میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ مانگے تو آپ اس کو پناہ دے دیں۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ تو یہاں نکرہ کس کے سیاق میں آ گیا؟ شرط کے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نہیں کے سیاق میں، نہیں ایک ہوتا ہے نفی، ایک ہے نہیں منع کرنا، اس میں کہا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اللہ کے رسول کو منع کر دیا گیا کہ اب منافقین میں سے جو بھی مر گیا اس پر آپ نے جنازہ نہیں پڑھنا۔ تو کیا ہے؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ، کسی پر بھی، تو احدن یہاں نہیں کے سیاق میں آ رہا ہے، نکرہ ہے، تو عموم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سب آپ سمجھ رہے ہیں، جیسے آپ بھی سمجھیں گے تو عموم ہی ہے بالکل۔ بس یہی ہے کہ الفاظ عموم پہچان کیسے کرنی ہے کہ یہاں لفظ جو ہے وہ عموم کے لیے آ رہا ہے کہ نہیں۔ یا جیسے کہا کہ استفہام انکاری، یعنی استفہام کے سیاق میں اگر نکرہ آ جائے، آپ کہیں حل من خالق غیر اللہ، حل من خالق، تو یہاں خالق کیا ہے؟ نکرہ ہے نا، عموم کے لیے کیوں استعمال ہوا؟ استفہام کے ساتھ میں آ گیا، حل من خالق، ہے کوئی خالق اللہ کے سوا۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ یہ پچھلی دفعہ کی گفتگو کا خلاصہ تھا۔ یعنی حل من خالق میں استفہام کے سیاق میں نکرہ آ گیا، کون سا نکرہ؟ خالق۔ تو یہاں آپ ترجمہ کریں گے کہ یہ نہیں کہ کوئی ایک خالق ہے اللہ کے سوا، یہ ترجمہ تو نہیں ہو سکتا، بلکہ کیا ترجمہ ہوگا؟ حل من خالق، کیا اللہ کے سوا کوئی بھی خالق ہے؟ بات واضح ہے؟ ٹھیک، اس کے بعد جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے، یہ تو صرف عام کی پہچان تھی ابھی تک کہ عام کیا ہوتا ہے، بات واضح۔ اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو آخری
ختم کی تھی گفتگو وہ یہ تھی کہ اب ہم نے تحریر محل نزاع کیا تھا. تحریر محل نزاع کسی کو یاد؟ وہ کیا تھا کہ اب اختلاف ہوا ہے عام کی دلالت، اس کو کہتے ہیں مسئلے کو دلالت العام. اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس بنیاد پر کہ اس مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے امام شافعی علیہ الرحمہ اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے درمیان بہت سے مسائل میں اختلاف ہے. بات واضح؟ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے جیسے ہمارے ہاں ایک عام تصور ہے کہ اختلاف کئی دفعہ بس حدیث کو مانا یا نہیں مانا، اور یہ حدیث صحیح اور یہ ضعیف. بہت سے اختلافات اصولی نوعیت کے ہیں. ان اصولی نوعیت کے اختلافات کے نتیجے میں فروعی اختلافات کی کثرت پیدا ہوتی ہے. یا اللہ. تو دلالت العام میں ہم نے محل نزاع کا اس بات کیسے کیا تھا کہ 3 قسم کے ہیں. ایک عام وہ ہے جو عام ہی ہے، اس میں تخصیص نہیں ہو سکتی، سب کا اتفاق. وہ کیا تھا مثلا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس کی دلالت بالکل قطعی ہے. جو بھی تو پایا اس کو رزق کون دیتا ہے؟ اچھا مَا مِن دَابَّہ میں کہاں ہے نکرہ؟ کیسے پہچانیں، کیسے پتہ چلا یہ نکرہ؟ یہ تو واحد ہے. من یہ تو ہم نے ابھی تک کوئی علامت نہیں دیکھی. ہاں بالکل نفی کے سیاق میں آ رہا ہے. ما من دابۃ، نہیں ہے کوئی دابہ. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا نکرہ فی سیاق النفی کیا ہوتا ہے؟ وہ عموم کے لیے. تو وما من دابۃ فی الارض عام ہے، سب کے ہاں اس کی دلالت قطعی. دلالت قطعی ہونے کا ابھی میں مفہوم بیان کرتا ہوں. دوسرا مسئلہ یہ تھا جیسے ان اللہ بکل شیء علیم، کل شیء یہ پھر رہ جاتا ہے ہر دفعہ. وہ الفاظ آپ نے لکھے ہوئے نا کہ کل اور جمیع کے الفاظ بھی نکرہ کے وہ عموم کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک. ان اللہ بکل شیء علیم. اچھا کچھ عام ایسے ہیں جن سے مراد خاص ہی ہے سب کے ہاں. مثلا کیا بتایا تھا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تیسری قسم یہ تھی کہ ایسا عام جو مجرد عن القرینہ ہو. یہی تھا نا؟ ہاں مجرد عن القرینہ. یہ ہے محل نزاع. محل نزاع ہے کیا؟ دیکھیے لفظ عام کے نیچے، یہ مثال کے طور پہ لفظ عام ہے، اس کے نیچے کیا ہوتے ہیں؟ ابھی ہم نے امام بیضاوی کی تعریف میں دیکھا کہ نیچے کیا ہوتا ہے اس کے مسمیات، افراد. آپ ان کو مسمیات کہیں یا افراد. یہ افراد ہیں، دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 10 اور انلیمیٹڈ چلتے چلے جائیں کیونکہ اس میں کوئی حصر نہیں ہوگا. اچھا لفظ عام کے اندر یہ سارے الفاظ شامل ہیں، اس میں کوئی اختلاف ہے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ پہ؟ محل نزاع دیکھنا ہے. نہیں اختلاف، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ سب یہ مانتے ہیں کہ عام کا وجود ہے. وہ شروع میں دیکھا تھا کچھ ارباب الخصوص ہے، کچھ نہیں، عام ہے. اور عام اپنے جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ علی سبیل الاحاطۃ والشمول، علی سبیل الاستغراق. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ لفظ عام اپنے تمام مسمیات کو شامل ہے. اس میں اختلاف امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور امام شافعی علیہ الرحمہ میں نہیں ہے. کہاں ہے اختلاف؟ اختلاف یہ ہے کہ یہ جو شمول ہے عام کے اندر تمام مسمیات کا، یہ شمول ظنی ہے کہ قطعی ہے. دونوں جگہ شمول ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ شمول قطعی ہے یا ظنی ہے. یہ ہے محل نزاع. ابھی میں عرض کر دوں گا یہاں قطعی اور ظنی علم الکلام کے مفہوم میں نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے. یعنی یہ کہ اگر امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں قطعی ہے تو کوئی اس کا انکار کر دے گا تو کفر لازم آ جائے گا. میں نے تو یہ پڑھا علم الکلام میں، نہ کفر لازم آئے گا نہ بدعت، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ لازم نہیں آئے گا. بات واضح؟ کیوں لازم نہیں آئے گا؟ کہ یہ پورا مسئلہ اگر اس کو اور اس کا ایک بڑا دائرہ بنائیں گے تو یہ پورا مسئلہ قطعی ہے کہ ظنی؟ ظنی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس طرح سمجھیں گے نا تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. وغیرہ کئی دفعہ اگر آپ علم الکلام اور اصول فقہ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوں تو اصطلاحات میں تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتا ہے. وہ اصطلاح میں گڑبڑ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں لفظ کی دلالت، لفظ عام کی دلالت اپنے مسمیات پر قطعی ہے. یہ فرما رہے ہیں امام شافعی ظنی ہے. تو قطعی اور ظنی کا اختلاف تو یہ تو اصول دین کا اختلاف ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں قطعی ہے
تو قطعی کا انکار تو کفر ہوتا ہے، بات واضح ہے۔ تو امام شافعی ان کے خیال میں کافر ہیں یا وہ ان کے خیال میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پورا جو مسئلہ ہے کہ لفظ عام کی دلالت قطعی ہے یا ظنی ہے، یہ پورا مسئلہ کیا ہے؟ ظنی۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اگر یہ سمجھ لیں گے تو یہ ایک اہم بات ہے جس سے وہ اشکال دور ہو جائے گا کہ یہاں قطعیت اور ظنیت کا مرتبہ خاصہ بھی ہم وہ دیکھ لیں گے وہ کیا ہے۔ یہاں تک کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو بتائیے۔ جب ہم نے خاص کا کہا کہ خاص کی دلالت قطعی ہوتی ہے، وہ سب کا اتفاق، وہ سب کا اتفاق ہے، جہاں اتفاق ہے۔ عام کی جو دلالت ہے وہ بھی قطعی ہونی چاہیے، وہ ضروری نہیں، لیکن یہ کون سا استدلال ہے کہ چونکہ خاص کی دلالت قطعی ہے؟ آپ پھر خاص میں بتاتا ہوں، اس کی ابھی میں بتانے لگا، یہ بحث آ رہی ہے، میں اختصار کے ساتھ صرف بتاؤں گا کہ یہ کیوں قطعی کہتے ہیں اور وہ کیوں ظنی کہتے ہیں، یہ میں بتاؤں گا۔ ایک لفظ کی دلالت کو آپ قطعی کہہ رہے ہیں، کو ظنی کہہ رہے ہیں، اور پھر تقسیم بھی کر رہے ہیں اور اس سے معنی بھی ڈفرینٹ، اس کی وجہ میں بتانے لگا، یعنی اس کی وجہ میں بتاؤں گا کہ کیوں وہ قطعی اور ظنی کہہ رہے ہیں، وہ بھی بتاؤں گا کہ ان کے ہاں قطعی کیوں ہے اور ان کے ہاں ظنی کیوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ لفظ اگر اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو قطعی ہونا چاہیے۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، احناف کی یہی دلیل، یعنی جو آپ دلیل ارشاد فرما رہے ہیں وہ بڑی زبردست اور قوی بات ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ جو لفظ اپنے جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ اس معنی کے لیے قطعی ہے، الا یہ کہ بالفعل کوئی دلیل آئے، بالفعل احتمال دلیل کافی نہیں ہے۔ وہ میں عرض کرنے والا ہوں، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، یعنی آپ کی بات بالکل درست کا مطلب یہ کہ یہی بعض فقہا نے ایسے ہی سمجھا ہے اس کو، اور بعض نے ایسا نہیں سمجھا، وہ بھی کسی دلیل کی بنیاد پہ، وہ میں عرض کر دوں گا، لیکن میں بتا چاہ رہا ہوں کہ یہاں تک مسئلہ واضح۔ اب یہاں محل نزاع یہ ہے کہ جب میں بولوں، میں آپ کو اردو میں جیسے مثال دے کے سمجھاتا ہوں، میں نے کہا کہ میں یہاں کھڑا ہوں نا، میں یہاں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کوئی کتاب لے کر آتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ طارق صاحب آپ سب طلبہ میں، یہ میں نے عام بولا ہے کہ خاص؟ عام، سب طلبہ، سب کل جمیع سب طلبہ میں ایک ایک تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے؟ میں یہ کہا اور یہاں سے چلا گیا۔ اب میں محل نظر بتا رہا ہوں، اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اس کے بعد ایک صاحب آئے، وہ آ کے کہتے ہیں کہ مجھے مومن نے بھیجا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زید صاحب کو کتاب نہیں دینی، زید صاحب کو کتاب نہیں دینی، ٹھیک؟ اب اگر آپ امام ابو حنیفہ ہوئے یا ان کے مسلک پر ہوئے آپ نے، تو آپ کہیں گے دیکھیں یہ کہہ کے گئے تھے سب کو، اور یہ دلالت جو ہے سب پر، سب ہی شامل ہے، حتمی طور پہ سب ہی شامل ہے۔ اب وہ خود آ کر بتائیں تو اور مسئلہ ہے، وہ ہم دیکھیں گے تخصیص کیسے ہو سکتی ہے عام میں۔ انہوں نے ایک صاحب کو بھیج دیا ہے، وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ زید اور بکر کو نہ دینا، دو آدمی میں نہیں نکالوں گا ان کو، میں نہیں نکالوں گا، میں کیا کہوں گا؟ سب کو دوں گا میں، کیونکہ یہ دلالت یعنی جب وہ کہہ کے گئے تو سب شامل تھے حتمی قطعی طور پہ، اگر کسی نے اس کو نکالنا ہے تو حتمی اور قطعی طور پر ہی نکلے گا کوئی۔ یہ خبر واحد آ گئی ہے، خبر واحد سمجھ لیں، ایک صاحب تشریف لائے ہیں، ایک صاحب تشریف لا کے وہ کہہ یہی رہے ہیں کہ میں نے کہا ہے، وہ یہ اپنی طرف سے کہہ دیتے تو ہم ان کی بات اٹھا کے پھینک دیتے کہ زید کیوں نہ، میں کیوں نہ دوں، وہ کہہ رہے ہیں مومن نے کہا ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن پھر بھی آپ نہیں مان رہے ان کی بات، کیوں نہیں مان رہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سب کو کہہ کے گئے ہیں، وہ سب کو، میں وہ یا تو کوئی 40-50 آدمی سارے اٹھ کے جائیں ان سے پوچھ کے آتے ہیں تو پھر وہ خبر واحد متواتر بدل جائے گی، تب سوچیں گے۔ لیکن اگر آپ امام شافعی کے مسلک میں ہو، ٹھیک ہے، اب میں جی لیکن اگر وہ خود آ کے کہہ دیں آپ کو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، خود آ کے کہہ دیں، ہاں کسی اور نے کہا، ہاں، یعنی اگر میں خود آ کے کہوں تو جو میرا کہنا تھا اسی لیول کی یہ دلیل ہو جائے گی کہ نہیں؟ اسی لیول کی ہو جائے گی نا، میرے منہ سے ہی سنا، میرے منہ، یہ امام ابو حنیفہ بھی مان رہے ہیں، اس لیول کی دلیل آ جائے تو ہم بھی کریں گے، لیکن خبر واحد آئی ایک صاحب۔ اب اگر آپ امام شافعی کے مسلک پر ہوئے تو آپ کیا کہیں گے؟ جب وہ کہہ کے گئے تھے کہ سب کو، استاد کہہ کے گیا تھا کہ سب کو دے دینا، اس وقت بھی سب کہنے میں سب شامل تھے، لیکن اس احتمال کے ساتھ کہ اس کے اندر تخصیص ہو سکتی ہے، یعنی ان کی دلالت سب پر کیا تھی؟ قطعی نہیں تھی بلکہ ظنی تھی۔ اب وہ صاحب استاد چلے گئے، انہوں نے ایک صاحب کو بھیجا واپس کہ زید اور بکر کو نہ دینا، تو امام شافعی کے مسئلے کے مطابق آپ فوراً کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، زید اور بکر تمہیں کتاب نہیں ملے گی،
نہیں یہ جو آپ نے پہلے بات کی اس کی کیا دلالت ہے کہ جب آپ نے پہلی دفعہ کہا تھا سب کو دو تو اس میں سب شامل نہیں تھے؟ نہیں سب شامل تھے. یہ مفروضہ آپ نے کیسے نکال دیا کہ اس میں سب نہیں آپ نے کہا تھا نہیں دیکھیے میں نے مثال یہ دی ہے کہ جب میں نے کہا یا استاد نے کہا کہ سب کو دے دینا, سب شامل ہیں. امام شافعی کے ہاں بھی امام ابو حنیفہ کے ہاں بھی سب شامل ہیں. جی اچھا سب شامل ہیں اس احتمال کے ساتھ کہ شاید تخصیص ہو یا بغیر اس احتمال کے ساتھ؟ بغیر احتمال کے ساتھ. ہاں امام ابو حنیفہ یہی کہہ رہے ہیں. تو آپ نے احتمال کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ ہاں وہ میں ابھی دلیل بتاؤں گا. وہ کہتے ہیں امام شافعی علیہ الرحمہ, ایک مشہور جملہ مشہور ہے, ایک مشہور جملہ مشہور ہے, یہ جملہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے, ایک جملہ مشہور ہے علماء کے ہاں کہ ما من عام الا وقد خص, کوئی عام نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس میں تخصیص ہوتی ہے کسی نہ کسی درجے میں. جب بھی آپ کل یعنی احتمال تخصیص کا لازماً ہوتا ہے کہ شاید فلاں شاید کے ساتھ. امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا احتمال, وہ بھی مان رہے ہیں کہ احتمال تو تخصیص کا ہے, جب کل کہہ دیا تو احتمال تخصیص کا ہے تو صحیح نہ کہ وہی صاحب کہہ دیں گے سوائے فلاں کے, لیکن کہہ رہے ہیں ایسا احتمال جس کی دلیل کوئی نہ ہو اس سے دلیل کی قطعیت پر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ایک احتمال ہوتا ہے جو ناشئ عن الدلیل ہوتا ہے, کسی قرینے یا دلیل کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہو, اور ایک احتمال ہوتا ہے جو محض عقلی احتمال ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں محض عقلی احتمال سے اس یعنی احتمال عقلی یہ ہے نا, امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے کہا سب کو دے دو تو عقلی احتمال ہے نا کہ تھوڑی دیر بعد یہی کہہ دیں گے کوئی فلاں کو نہ دینا, لیکن امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں یہ احتمال ہے لیکن اس کی دلیل کوئی نہیں ہے, لہذا میں اس احتمال کی وجہ سے اس دلیل کے مرتبے کو قطعیت کے مقام سے ظنیت پر نہیں اتاروں گا. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں قطعیت سے ظنیت کے مقام پر اتر گئی. اب فرق کیا پڑ رہا ہے؟ وہی فرق پڑا کہ ایک صاحب آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ان کو نہ دو, تو اب امام ابو حنیفہ کیا کہیں گے؟ نہیں سب کو کتاب ملے گی. اور یہ کیا کہیں گے؟ نہیں ٹھیک ہے نہیں دیتے, اگر وہ سچا آدمی ہے, یعنی وہ صاحب جو تشریف لائے ہیں وہ سچا ہے اور وہ مل کے آئے ہیں استاد سے, ہم کہہ دیں گے زید اور بکر کو نہیں دیں. ہمارا تو زید اور بکر کہہ رہا ہوں. ہاں لیکن اب آپ کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اچھا آپ محل نزاع کی تعریف پوچھ رہے تھے؟ یہ تو میں نے اتنی لمبی ویسے ہی گفتگو کرتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں سمجھ آ گئی نا, یعنی آپ کو یہ پتہ چل گیا نا کہ خلاف سے ہوگا کیا. اب وہ بتائیں گے کہ اگر اس کی دلالت قطعی ہے تو خبر واحد یا قیاس, اس سے ہم اس کی تخصیص نہیں کریں گے. اب قیاس سے کیسے تخصیص ہوتی ہے؟ میں صرف سمجھانے کے لیے, میں کہہ کے گیا, استاد کہہ کے گیا کلاس میں بھائی سب کو دے دو, آپ بعد میں قیاس کرتے ہیں کہ استاد نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ یہ زید اور بکر ویسے ہی نام لے رہا ہوں کہ یہ تو طالب علم, میں ان کو طالب علم سمجھتا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے کہا کہ اگر ان کے اس قول پر قیاس کیا جائے تو جب وہ سب کو دے رہے ہیں تو سب سے مراد ان کی طالب علم ہی ہوں گے, اور استاد صاحب ان کو طالب علم سمجھتے ہی نہیں ہیں, تو اب یہ ایک قیاس ہو گیا نا عقلی, تو میرے خیال میں زید اور بکر کو ہم نہیں دیتے ہیں. اب یہ آپ نے قیاس کر کے اس سب کی تخصیص کی ہے کہ نہیں کی؟ تو امام شافعی کہیں گے اگر قیاس واقعی قوی ہو تو ایسے ہی لگ رہا ہے, قیاس اگر قوی ہو تو وہ کہیں گے کہ ہاں تخصیص کر دیتے ہیں, ان کو نہیں دیتے. امام ابو حنیفہ کہیں گے نہیں سب کو دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ سب کو دیں گے؟ نہیں وہ اب ہاں بالکل ہے تخصیص, لیکن یہ عام ہے کہ نہیں؟ سب نہیں, استغراق بھی ہے, دیکھو تعدد بھی ہے, استغراق بھی ہے, غیر محصور بھی ہے. بالکل کلاس کے اسٹوڈنٹ ایڈ ہو جائیں احتمال ہے, غیر محصور ہے یعنی عقلی. تو اب غیر محصور میں نے کہا تھا بالفعل نہیں ہوتا, بالفعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ محدود, یعنی کوئی عام ایسا نہیں ہوگا جو بالفعل محدود ہو, بالفعل غیر محدود ہو. احتمال عقلی کی بات ہو رہی تھی. یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اچھا محل نزاع کا مطلب ہے کہ جھگڑا کدھر ہے. محل نزاع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا کدھر ہے, اور اس جھگڑے والی جگہ کو ہاتھ رکھ کے بتا دینا نا یہ ہے وہ جگہ, یہ تحریر محل نزاع ہے. تو جب ہم نے محل نزاع والی گفتگو پچھلی دفعہ کیا کی تھی؟ جب ہم نے بتایا تھا کہ ایک عام ایسا ہے جو عام ہی رہتا ہے, ایک خاص ایسا ہے جو خاص ہی رہتا ہے. پھر جھگڑا کدھر ہے؟ جھگڑا ادھر ہے جو مجرد عن القرینہ ہو, یہ ہے محل نزاع. تو محل نزاع میں پھر ہم نے بتایا کہ نزاع کیا ہے. اب محل نزاع طے ہو گیا کہ یہ محل نزاع, اس کے بعد پوچھا جائے گا اچھا نزاع کیا ہے, جھگڑا کیا ہے. پھر وہ جھگڑا یہ کہ لفظ عام کے تحت جو افراد اور مسمیات ہیں وہ تو سب کے ہاں شامل ہیں,
لیکن وہ شامل اس طریقے پر ہیں کہ وہ قطعی ہیں یا شامل اس طریقے پر ہیں کہ وہ ظنی. اب پوچھیے آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ جی یہی پرنسپل ہم خاص میں کیوں نہیں لگاتے؟ خاص میں بندہ ہی ہے لیکن اس میں چند محصور بھی تو ہو سکتے ہیں نا؟ نہیں، غیر محصور نہیں ہے. وہ ایک تیسری قسم انشاءاللہ وہ دیکھیں گے. چند محصور جو ہے نا وہ جمع منکر ہوتی ہے، وہ اس کے بارے میں اختلاف ہے. لیکن خاص مثلاً اگر خاص شخصی ہے، نہیں خاص ایک تو ہوتا نا ایک انفرادی، ایک محصور بھی تو خاص کرتے ہیں نا. کون مثلاً مثلا آپ نے گن کے بتا دیے 10 محصور ہو گئے، وہ عدد ہو گئی. یعنی ہاں اگر گن کے بتا دیں تو وہ خاص ہو جائے گا. یعنی اگر میں عدد کر دوں نا، میں کہتا سب کو نہ دے، 10 آدمیوں کو دے دینا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ تخصیص ہو سکتی ہے. وہ تو پہلے ہی خاص ہے، اس میں مزید تخصیص ہو ہی نہیں سکتی. ہم نے پڑھا تھا عدد کی دلالت اپنے مفہوم پر کیا ہوتی ہے؟ قطعی. جب ہم نے کہا ثلاثہ نہیں وہ تو ہم نے کہہ دیا نا کہ دلالت قطعی ہوتی ہے، اس میں ہم ہی نے کہہ دیا ظنی ہوتی ہے. کیوں کہہ دیا؟ اس کے پیچھے ایک ریزننگ ہے. اس کے پیچھے ریزننگ کیا ہے؟ جب ہم نے کہا کہ خاص کی دلالت کیوں قطعی ہے، کیونکہ وہ ایک خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا. یہاں ہم نے کہا کہ وہ بھی ایک خاص معنی کے لیے وضع کیا، وہ اعلیٰ سبیل انفراد تھا، یہ اعلیٰ سبیل شمول ہے، تو اس کی دلالت بھی ویسی ہونی چاہیے. اور عام لغت میں جب جس معنی کے لیے وضع کیے گئے اور بولنے سے لوگ اسی طرح سمجھتے ہیں. جب میں نے سب کہا تو لوگ سب ہی سمجھ رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا. تو جس طرح خاص میں قطعی سمجھا تھا، یہاں بھی قطعی ہونا چاہیے. یہی بات ہے. لیکن دوسرے فریق نے کہا کہ ہمارے پاس ایک اور ریزننگ ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ خاص، چونکہ اکثر عموم جو قرآن مجید کے ہیں ان میں خصوص ہو چکا ہے کسی نہ کسی درجے میں، تو جب اتنا زیادہ عام میں تخصیص کا پھیل جانا عام ہے، جس کو کہتے ہیں شیوع التخصیص، تو گویا اب عام کی دلالت احتمالی اور ضمنی ہے. بس یہ محل نزاع ہے، اس کو یوں ہی سمجھا. یہ کیا ہے؟ محل نزاع. لیکن میں نے آپ کو مثال دے کے سمجھا دیا. انشاءاللہ یہ اسی مثال کو ہم آگے چلائیں گے، اور جب ہم پہنچیں گے نا کہ استثناء اور الا کے ذریعے تخصیص جو ہوتی ہے اس سے دلالت میں کیا فرق پڑتا ہے، وہ بھی یہی مثال سے کہا. خاص میں محل نزاع کا ہی نہیں ہے. ہاں وہاں محل نزاع نہیں ہے، لیکن وہ کچھ آگے تھا. محل نزاع امر کے اندر ہم نے دیکھا کچھ مسائل میں وہ فرعی مسائل تھے، دلالت میں نہیں تھے. بات ہے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ ضمنی، یہ پورا مسئلہ ضمنی ہے. اور یہ والا مسئلہ کیا ہے؟ قطعی. اور یہ دلالت، یہ دلالت کا جو مسئلہ ہے، لفظ عام جو مجرد عن القرینہ ہے، اس کی دلالت اپنے افراد اور مسمیات پر کیا ہے؟ قطعی ہے کہ ضمنی. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قطعی ہے، امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ضمنی ہے. دونوں سے فرق کیا واقع ہو رہا ہے؟ وہ فرق بھی آپ کے سمجھ میں مثال سے بھی آ گیا. طالب علم والی مثال سے کیا تخصیص ہوگی خبر واحد اور قیاس سے کہ نہیں؟ کون کہے گا کہ نہیں ہوگی؟ کیوں؟ مراتب ادلہ کی وجہ سے. جب آپ نے کہا کہ یہ قطعی ہے تو خبر واحد ضمنی ہے. خبر واحد اس سے کم مرتبے کی ہوئی نا، قیاس اس سے کم مرتبے کا ہوا، تو لہذا جو کم مرتبے کی دلیل ہے وہ قطعی دلیل میں تخصیص کیسے کرے گی؟ اچھا اگر لفظ عام میں دلالت ضمنی ہے، آپ ثابت کریں کہ یہ ضمنی ہے. آپ تو امام ابو حنیفہ کے موکل لگ رہے ہیں. نہیں تو پھر امام ابو حنیفہ نے اسے قطعیت کیسے ثابت کریں؟ کیا مطلب؟ مثلا یہ لفظ عام کی دلالت ہی ضمنی ہے. لفظ عام کی دلالت؟ آپ نے اس کو کیا لکھا؟ نہیں، یہ لفظ عام کی دلالت کے بارے میں نے نہیں لکھا. وہ معلوم بتانے لگا ہوں کس کے بارے میں لکھا. ہم نے کہا تھا کہ یہ پورے کا پورا مسئلہ کہ لفظ عام کی دلالت قطعی ہے یا ضمنی، یہ اصول دین کا مسئلہ ہے. نہیں مسئلہ نا اصول دین کا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک فرعی مسئلہ ہے جس میں ظن اور قطع دونوں، جس میں یہ اور یہ قطعی اور ضمنی دونوں ماننے کی گنجائش ہے. تو لہٰذا جب دونوں ماننے کی گنجائش ہے اور کوئی فریق بدعتی قرار نہیں پا رہا اس وجہ سے، تو پھر یہ پورے کا پورے مسئلے کو میں ایک کلامی نگاہ سے کیسے دیکھوں گا؟ ابھی میں اصول فقہ کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا، میں اس مسئلے کو کلامی نگاہ سے کیسے دیکھوں گا کہ یہ مسئلہ اصول دین کا ہے یا فرعیات کا ایک مسئلہ ہے جس میں اختلاف کی گنجائش ہے؟ ہاں تو پھر جب میں نے کہہ دیا کہ یہ فرعیات کا ایک مسئلہ ہے جس میں اختلاف کی گنجائش ہے، تو میں نے گویا اس مسئلے کو کلامی حیثیت سے کیا قرار دیا؟ ضمنی قرار دیا. ضمنی کلامی، ہاں خود کلامی. محل نزاع کا مسئلہ ضمنی نہیں ہے، محل نزاع قطعی ہے. محل نزاع قطعی ہے کہ ہمیں پوری طرح پتہ ہے کہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ میں اختلاف کس جگہ واقع ہوا ہے، یہ پتہ ہے ہمیں. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ قطعی ہے.
یہ مسئلہ کہ لفظ عام کی دلالت قطعی ہے یا ظنی، یہ مسئلہ اوور آل پورا مسئلہ کلامی نگاہ سے ظنی ہے، یعنی اس میں تکفیر اور تبدیل نہیں ہوگی. آپ اس کو ظنی بے شک نہ کہیں، یہ مسئلہ ویسا مسئلہ نہیں ہے جس میں آپ کسی کو برا کہیں گے. اور سر آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ظنی ہے، مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے. ہاں دونوں یہی کہہ رہے ہیں، اس جگہ پہ دونوں یہی کہہ رہے ہیں، اس جگہ پہ دونوں یہی کہہ رہے ہیں، اس جگہ پہ الگ الگ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں کوئی اشکال ہے تو پوچھ لیں، کیونکہ اگلا مسئلہ اس کے بعد تو اب اگلا مسئلہ آ رہا ہے، اس کی کچھ پریکٹیکل. ہاں مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی کرینہ موجود ہے تو امام ابو حنیفہ کے یہاں بھی اس کا لحاظ وہ بالکل ہوگا، بالکل لحاظ ہوگا. لہٰذا بہت سے عمومات ایسے ہیں جن کو وہ بھی کہیں گے یہ مخصوص ہے. قرآن مجید میں آیا نا مثلا ہوا بھیجی ہم نے قوم عاد پہ، فرمایا تدمر کل شیء بامر ربها، ہر شے کو اپنے رب. کل شیء تو عام ہے، تو ہوا تو ایک جگہ آئی تھی، کل شیء کیسے کا سیاق میں پتہ چل رہا ہے کہ اب کل شیء میں جو ما قبل ان کے دیار اور اس طرح کی چیزیں، وہ کلام میں ما قبل قوی دلیل موجود ہے کہ کل شیء. اس کو نا وہ یعنی اس کو اصطلاح میں یہ نہیں کہتے کہ یہ عام مخصوص ہے، اس کو کہتے ہیں عام ارید بہ الخصوص. عام ارید بہ الخصوص یعنی یہ اس مسئلے سے نکل جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کچھ عام قرآن میں ہوتے ہیں جہاں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کی مراد خصوص کی ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، وہ ہم نے دیکھ لیا. تو وہ کیا ہے؟ عام ارید بہ الخاص، خاص ارید بہ العام. یہ کیا ہے؟ ما نعرف هذا الشيء، یعنی ہمیں یہ نہیں معلوم. اب تو عام مجرد عن القرینہ، هل يدل على افراده دلالة قطعیة ام ظنیة. ٹھیک ہے، تو اب یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اختلافی ہو گیا، اس سے احکام شرعیہ میں اختلاف ہوگا. وہ اب اگلی بات ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں انشاءاللہ. یہاں تک کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ لیں. باقی امام مالک وغیرہ ان کے ہاں بھی میں بتانے لگا وہی وہ میں نے لکھا ہوا. تو وہ یہ ہے کہ مذہب شافعی، مالکی، حنبلی اور بعض احناف، جن میں کلامی مذہب میں امام ابو منصور الماتریدی اپنے فقی مذہب میں اس جگہ امام شافعی کے ساتھ کھڑے ہیں، امام ابو منصور الماتریدی. اور اسی طرح کہا جاتا ہے مشائخ سمرقند، چونکہ وہ خود سمرقند کے ہیں. تو مشائخ سمرقند احناف میں اس مسئلے میں امام، یعنی آپ دیکھیں خود اختلافی مسئلہ ہے کہ احناف میں بھی کچھ لوگ امام شافعی علیہ الرحمہ کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں. یہ مسلک ہے امام شافعی کا بھی، مالکیہ کا بھی، حنابلہ کا بھی، اور بعض الحنفیہ کا، ومنہم الامام الماتریدی علیہ الرحمہ. اکثر حنفیہ، معظم الحنفیہ، جو اب احناف کا اصول فقہ میں ایک سٹینڈرڈ موقف ہے نا جو اس وقت موجود ہے، وہ موقف کیا ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ظنی ہے. یہ معظم الحنفیہ کا کیا ہے؟ مسلک ہے. اور پھر حجت الجمہور میں نے آپ کو بتا دی، بتا دیتا ہوں کہ بھئی دیکھیں جمہور کی حجت کیا ہے، دلیل کیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ بھئی احتمال تو ہے نا ہر عام میں کہ وہ خاص ہو جائے، احتمال ہے نا ہر عام میں کہ وہ خاص ہو جائے، کہ نہیں ہے احتمال. تو بس کہہ رہے ہیں اس احتمال کی وجہ سے ہم اس کی دلالت کو ظنی سمجھتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ احتمال ہے، بڑے پیمانے پہ عمومات کی تخصیص بھی ہوئی ہے جس کو سب مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں شیوع التخصیص. امام ابو حنیفہ یا احناف ان کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ ہم دو قسم کے احتمالات میں فرق کرتے ہیں. ایک احتمال وہ ہوتا ہے جو کسی دلیل کی وجہ سے پیدا ہوا ہو، اور ایک احتمال وہ ہوتا ہے جو محض عقل سے پیدا ہوا. عقل بھی دلیل ہے لیکن عقلی فرض سے پیدا ہوا ہو. کیا مطلب؟ یعنی جب میں نے کہا سب کو دینی ہے کتابیں، میں چلا گیا، یا احتمال جو اب لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے کہ شاید فلاں فلاں کو نہ دینی ہو، اس احتمال کی کوئی دلیل رہی ہے میرے سب کہنے کے بعد، لیکن احتمال عقل کی سطح پہ تو موجود ہی نہیں. وہ ظاہر اور غیر مطلب تھوڑا سا فرق ہے. ایکسپلیسٹ اور امپلیسٹ جو ہے نا، وہ تو آپ کہیں گے کہ دلیل کبھی ایکسپلیسٹ ہوتی ہے کبھی امپلیسٹ ہوتی ہے. یہاں عقل کا وہ احتمال جو عقلی ہوتا ہے جس کو امکان عقلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، امکان عقلی تو ہے نا، پاسبلٹی، یس پاسبلٹی. تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں اس دلیل کو ہم دلیل سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا جو یہ مسلک ہے اس کو کلام میں بھی اختیار کیا گیا. اور حسیات کے بارے میں جب علماء بحث کرتے ہیں نا کہ حص علم یقینی حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں علم یقینی حاصل ہوتا ہے.
یعنی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ ہی بیٹھے گئے، اگرچہ احتمال عقلی عقل میں ہے نا کہ آپ ہو سکتا ہے آپ نہ ہو، وہ جن آپ کی شکل میں بیٹھا ہو، نہیں ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ احتمال عقلی سے دلیل کی قطعیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی حس آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ ہی بیٹھے ہیں وہی بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایسا احتمال ہے جو عقلی امکان کی وجہ سے پیدا ہوا۔ لیکن اگر آپ کچھ یہاں بیٹھ کے ایسی حرکات کر رہے ہوں بالفرض جس سے مجھے شک ہونا شروع ہو جائے کہ یہ واقعی انسان ہے یا کچھ اور ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ یہ وہ احتمال ہے جو کچھ قرائن سے پیدا ہو رہا ہے، پھر میں واقعی سوچنے میں مجبور ہو جاؤں، ٹھیک ہے، اور پھر میں کہوں کہ ہو سکتا ہے میری حس مجھے اس وقت صحیح نہ دے رہی ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جیسے آپ نے سراب دیکھا تو آپ نے پانی دیکھا، آپ کہیں حس، لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ قرائن ایسے ہیں جس سے میں کہہ سکوں کہ حس اس وقت غلط دیکھ رہی ہے، لیکن جہاں ایسے کوئی قرائن موجود نہ ہو، محض امکان عقلی ہو، تو وہاں کیا دلیل کی قطعیت میں کلامی سطح پر بھی کوئی فرق واقع ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ بات واضح؟ کیونکہ اس وقت احتمال ہے کہ آپ سب یہاں کوئی موجود نہ ہو، میں خالی کمرے میں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ سب میرے دماغ کے تخیلات ہوں، یہ ممکن ہے، عقلی طور پہ ممکن ہے کہ ناممکن ہے؟ ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن کیا اس کی وجہ سے اب میں کچھ اپنی عمل میں تبدیلی کر دوں، کہوں گا واقعی مجھے یہ بیوقوف لگ رہا ہوں گا خالی کمرے میں تقریر، تو میں نکل جاتا ہوں یہاں سے؟ نہیں کروں گا، میں یقین ہے مجھے، اگرچہ احتمال عقلی تو ہے میرے ذہن میں، لیکن وہ احتمال عقلی کسی دلیل سے پیدا نہیں ہوا۔ لیکن بالفرض اگر کوئی دلیل ہو، مثلا کسی کا بیک گراؤنڈ ایسا ہو کہ وہ ہیلوسینیشنز اور اس طرح کی چیزوں میں مثلا مبتلا رہتا ہے، پھر اس کو واقعی سوچنا چاہیے کہ اس وقت میں واقعی لوگ موجود ہیں کہ نہیں موجود، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ تو یہاں بھی انہوں نے یہی کہا کہ احتمال تو ہے لیکن وہ عقلی احتمال ہے، وہ ناشئ عن الدلیل نہیں ہے۔ ناشئ کا کیا مطلب ہے؟ پیدا ہونا۔ ناشئ عن الدلیل، دلیل سے پیدا نہیں ہوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ لہذا ہمیں اس سے کیا نہیں ہوتا، دلیل کی قطعیت میں ہمیں کوئی فرق واقع نہیں ہو رہا۔ پھر انہوں نے مثال دی، جیسے آپ مثال دے رہے ہیں بار بار وہی والی، انہوں نے کہا کہ خاص کی دلالت قطعی ہے کہ نہیں؟ قطعی۔ انہوں نے کہا اے شافعیہ تمہارے ہاں بھی قطعی ہے کہ نہیں؟ کہ قطعی، لیکن کیا ہر خاص کے اندر یعنی لفظ کے اندر مجاز ہونے کا احتمال ہے کہ وہ اپنے حقیقی معنی میں مستعمل ہی نہ ہو؟ احتمال عقلی ہے نا، لیکن اس احتمال عقلی سے تم نے خاص کی قطعیت کو قطعیت سے ظنیت پہ اتار دیا؟ نہیں اتارا، تو ہم بھی اسی وجہ سے یہاں نہیں اتارا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ احتمال عقلی ہے یہاں تخصیص کا، جیسے وہاں احتمال عقلی کیا ہے؟ مجاز کا، لیکن مجاز کے لیے ہمیں دلیل صرف احتمال عقلی کی چاہیے ہوتی ہے کہ قرینہ بالفعل چاہیے ہوتا ہے، جس سے ہم طے کریں کہ کلام میں یہ حقیقت ہے، حقیقت تو ہوتی ہے، مجاز ہے، بالفعل قرینہ چاہیے ہوتا ہے نا، یا بھی ہمیں بالفعل دلیل چاہیے، محض احتمال دلیل سے ہم اس کو قطعیت سے ظنیت پر نہیں اتاریں گے۔ تنویر صاحب سر ہلا رہے تھے، لگ رہا ہے کہ یہ بات صحیح سمجھ میں آئی ہے۔ ایسے بھی ہے نہیں، ان کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اب یہ بات یہ نا مختصر، اگرچہ اس پہ صفحات علماء نے نا بڑی کتابوں میں مطولات میں تو بہت لمبی لمبی مباحث ہیں، لیکن میں نے آپ کو صرف خلاصہ بتایا کہ یہ اختلاف وجہ نزاع کیا ہے، اور اختلاف تھوڑا سا سمجھ میں آپ کو آ گیا ہوگا کہ اختلاف کی وجہ کیا بن رہی ہے۔ دلیل کبھی احتمال جو ہے وہ کبھی دلیل سے پیدا ہوتا ہے، کبھی مجرد امکان عقلی ہوتا ہے، اس سے فرق واقع ہو جاتا ہے۔ دلیل کی قطعیت اور ظنیت پہ یہ باتیں ایک عمومی سطح پر بات واضح ہو گئی، یہاں تک واضح۔ شافعیہ کی نا ایک اور دلیل بہت سی کتابوں میں، لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ وہ اتنی قوی دلیل ہے، یعنی صرف اپنے ناقص فہم میں، لیکن وہ دلیل بہت زیادہ کوٹ ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ صحابہ تخصیص کرتے تھے خبر روایت سے، یعنی انہوں نے کہا کہ صحابہ نے تخصیص کی وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، تمہارے لیے تمام عورتیں حلال ہیں ان کے سوا، لیکن بعد میں تخصیص ایک حدیث سے کر دی کہ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَىٰ عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا، حدیث میں آیا، قرآن میں آیا کہ دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے، حدیث میں آ گیا کہ اماں اور خالہ کو بھی جمع نہیں کر سکتے۔ حناف نے بھی تخصیص یہ والی کی بھی ہے، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، وہ کسی اس کو حدیث مشہور قرار دے گئے، لیکن صحابہ نے کی۔ صحابہ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں اپنی اولاد کے بارے میں وصیت کی جاتی ہے۔ کہاں ہے عام لفظ آیا؟ اولادکم، ساری اولاد شامل ہے کہ نہیں؟ تو کہہ دیا، حدیث آئی لا یرث القاتل، قاتل
وارث نہیں ہوگا، انہوں نے تخصیص کر دی۔ اسی طرح ہے لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلمہ، کافر مسلمان کا مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا، تخصیص کر دی۔ حضرت ابو بکر نے تخصیص کر دی، وہ حدیث سنا کے نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، وہ جو باغ فدق کا ایک مسئلہ ہوا، ہم انبیاء علیہ السلام کی جماعت نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث کسی کو وارث بناتے ہیں، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ صدقہ۔ تو تخصیص صحابہ کر رہے ہیں نا، جہاں بھی عام کے مقابلے میں خبر واحد آتی ہے تخصیص ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ جیسے السارق والسارقہ، حدیث سے تخصیص کر دی کہ وہ چور جو ربع دینار سے کم کاٹے گا، لا قطع الا فی ربع دینار، حدیث سے تخصیص کر دی۔ فقتلوا المشرکین، تمام مشرکین کو قتل کرو، المشرکین عام ہے، تخصیص کر دی مجوس کی، ہے تو وہ مشرک، لیکن تخصیص کس حدیث سے کی؟ سنوا بہم سنت اہل الکتاب، سنت اہل الکتاب، تخصیص ہو رہی ہے نا، کہہ رہے ہیں صحابہ کر رہے ہیں، صحابہ کا مسلک کیا ہے؟ تخصیص بالخبر الواحد۔ ٹھیک، یا آپ یہ دلیل آپ اس کا بتائیں قوی ہے کیا ہے، اس میں کوئی اشکال ہے کیا؟ صحابہ تخصیص کر رہے ہیں تو خبر واحد کی بیس پہ کر رہے ہیں نا، وہ عقلی تخصیص تو نہیں کر رہے، احتمال عقلی میں نہیں، وہ تو ہم نے مسئلہ ہی ختم کر دی۔ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کیا کہا کہ عام کی دلالت قطعی ہے تو خبر واحد سے تخصیص ہو سکتی؟ خبر واحد سے تخصیص ہو سکتی نہیں، امام ابو حنیفہ کے ہاں نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ خبر واحد جو میں نے مثال دی، ایک صاحب اندر آئے، خبر واحد ظنی ہے، عام کی دلالت کیا ہے؟ قطعی ہے، تو تخصیص نہیں ہوگی نا۔ تو یہ شافعیہ اپنی دلیل دے رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے؟ تخصیص کر دیتے ہیں، صحابہ بھی کرتے ہیں، اور بھی دلائل ہیں، یہ بھی دلائل۔ صحابہ میں تو صحابی کے کہنے پہ کرتے ہیں، بیچ میں یعنی بالکل ہاں، نہیں عدول تو ہمارے تک بھی عدول تو ہو سکتے ہیں سارے، صحابی کے لیے وہ خبر واحد نہیں ہے۔ یعنی اگر بالفرض ان صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا، زیادہ جیسے حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو دلیل قطعی ہے۔ یعنی اصل مسئلہ تو ہم تک روایت پہنچی ہے، تو اب وہ ظنیت کے مرتبے میں ہے یا قطعیت کے مرتبے میں ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ اگر سن رہے ہیں تو وہ اگر وہ کسی اور صحابی سے بھی سنا ہے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہے تو قرائن اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس کو ظن سے علم کے درجے پہ پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح احناف بھی ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ بتائیں گے خبر اگر مشہور ہو جائے خاص طبقے میں تو ہم بھی اس سے تخصیص کر دیتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے تخصیص ہو سکتی ہے کہ نہیں، بالکل ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کا قول اگر شریعت کی حیثیت سے نکلا ہے تو وہ تو قرآن جیسا ہی ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ ہم تک جو قول پہنچا ہے وہ قطعیت کے ساتھ نہیں پہنچا نا، ہم تک جو قول پہنچا ہے وہ کس طریقے پر پہنچا، اس کے اندر ظنیت کی ملاوٹ ہو گئی ہے۔ تو قطعاً یہ محل نزاع نہیں ہے کہ اللہ کے رسول تخصیص کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کوئی آ کر اس کو ہو سکتا ہے ایسے پورٹرے کرے، امام شافعی اللہ کے رسول کو یہ اختیار دے رہے ہیں اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اللہ کے رسول کو اختیار نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث سے نہیں ہوگا۔ یہ حدیث کا مسئلہ یہاں نہیں ہے، اللہ کے رسول کا اختیار تو سب کے ہاں بالکل اسی طریقے پر مسلم ہے، یہاں تو صرف دلائل کے مرتبے میں اختلاف ہے کہ اب یہ بات ہم تک اس طریقے پر پہنچی ہے وہ قطعی ہے، ایک ذرا ضمنی طریقے پہ پہنچی ہے، تو اس دلیل کو ترجیح دیں گے یا اس کو دیں گے؟ اوپر والی کو دیں گے۔ یہ تو فرق مراتب ادلہ میں ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہوئی بات بالکل ویسی ہی ہے جیسے قرآن مجید ہے، اگر وہ آپ شریعت کی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی محل نزاع نہیں ہے، لہذا محل نزاع اس کو نہیں بنانا کہ اللہ کے رسول کا اختیار ہے کہ نہیں، اعوذ باللہ۔ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ محل نزاع ہے ہم تک جو خبر واحد پہنچی۔ اب جیسے میں نے آپ کو استاد کی مثال دی، اس میں کوئی اختلاف ہوگا کہ استاد خود آ کے کہہ دے تو کوئی تخصیص نہیں ہوگی؟ بھئی استاد نے کہا تھا سب کو دینی ہے، اب استاد ہی کہہ رہا ہے آ کے کہ نہیں دینی، تو کوئی احتمال ہی نہیں۔ اصل مسئلہ تو ہے کہ استاد نے جس بندے کو، استاد تو گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا اور اس کے پاس موبائل بھی نہیں ہے، رابطہ بھی نہیں ہو رہا بالفرض، تو نہیں، یعنی اب اس سے رابطے کا احتمال نہیں۔ اب ایک بندہ آ کے بتا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے، اب اس دلیل کا مرتبہ استاد کے منہ سے سنی ہوئی ڈائریکٹ بات سے نیچے نہیں ہو گیا، ہو گیا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک استاد کے منہ سے ڈائریکٹ سنی تھی اور ایک بواسطہ سنی ہے، کس دلیل کو ترجیح دے دی؟ مراتب ادلہ میں اختلاف ہو گیا۔ یہ بات واضح؟ جی جی۔ اس میں اسی پوائنٹ پر میں نے یہ سنا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جو صحابی ہے اگر وہ صحیح حدیث ہے تو آپ اس کو وہی مرتبہ دو دیں، اور قرآن والا نہیں، یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا،
الا یہ کہ وہ حدیث متواتر ہو یا وہ مشہور ہو یا اس کے اندر ایسے قرائن موجود ہوں کہ وہ ظن سے علم کے درجے پہ پہنچ چکی ہو. لیکن خبر واحد ہوتی ہی وہ ہے جس کو ہم صحیح حدیث کہتے ہیں، وہ ہیں ہی وہی راوی جو عادل ہیں، ضابط ہیں، سند متصل ہے، اس سند کے اندر شذوذ نہیں ہے، علت نہیں ہے. 5 شرائط ہیں، وہ ہے خبر واحد. پھر بھی وہ قرآن کے مرتبے کی کبھی بھی نہیں ہے، قرآن کے مرتبے کی وہ نہیں ہے. جی آپ جو سی وہ بات ٹھیک ہے، وہ اگر سچا ہے تب بھی مرتبہ وہی ہے جو میرے منہ سے سنی تھی اور ایک اس سے سنی ہے. مرتبہ وہی رہے گا؟ نہیں رہے گا، نیچے ہو جائے گا. یہی تو وہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہے استاد خود کہہ کے گیا ہے، اور ایک ہے چلیں ابھی تو ایک واسطہ ہے نا، واسطے 5 ہو جائیں. آپ خود ہی سوچیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ وہ مرتبہ بہرحال نیچے اتر گئے. احتمالات عقلیہ بہت زیادہ وارد ہونا شروع ہو جائیں گے. بات صحیح سمجھی نہ ہو، استاد نے ایسا کہا ہو، فہم اس کو صحیح، مطلب بہت احتمالات کی دنیا ہوتی. اس وجہ سے وہ حدیث 5 آدمی سچے ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے، منہ سے کہی ہوئی بات کے لیول پر وہ بات نہیں آ سکے گی جو آپ نے بالفعل منہ سے سنی تھی. اور یہ تو طے شدہ مسئلہ ہے ویسے کہ خبر واحد اصلاً مجرد عن القرائن، کچھ خبر واحد امت کے قبول عام سے کچھ اس طرح ہو سکتے ہیں وہ علم کے درجے پہ پہنچے، لیکن خبر واحد کی حیثیت سے دلالت ظنی رکھتی ہے. اچھا جی، اب اصل میں اگلا محمد جو آ رہا ہے 12 بجے، اگلا محمد یہ تھا کہ یہ تو سارا تھیوریٹیکل ہو گیا نا، کہ اب اس کی مثالیں ہیں اصل، یعنی 4-5 مثالیں قرآن مجید سے کہ جہاں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور امام شافعی میں اس اصول کے تحت اختلاف بالفعل واقع ہو گیا. وہ میرا خیال تھا ہم جو اصول شاذی ہے اس میں سے وہ 4-5 مثالیں پڑھ لیں گے، لیکن ظاہر بات ہے اس ہر مثال کو الگ ایکسپلین کرنا پڑے گا. تو اب جو ہمارا اگلا مبحث ہے، یہاں تک بات ہو چکی ہے، یہاں تک بات مکمل ہو چکی ہے. اگلا مبحث کیا ہے؟ پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی کچھ مطلب اپلیکیشن پریکٹیکل جو ہے وہ دیکھیں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اچھا پھر عام کی تخصیص کیسے ہوتی ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ کے ہاں، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہاں، چونکہ دونوں کے ہاں تخصیص کی اصطلاح میں بھی اختلاف ہے. تو یہ اب تک کے مبحث کا خلاصہ ہے. لیکن یہ بات آپ کو، میرا نہیں خیال کہ آپ ایک دفعہ دوبارہ اس کو ریکال کریں گے تو اس میں کوئی مشکل بات تھی. باتیں بالکل سمپل سی ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اب عاطف خان صاحب، حدیث ہے کہ ایک ترکہ سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے، ہاں اس کا کیا مقام ہے اس ساری؟ ہاں وہ مشہور، وہ احناف کے ہاں جو ہے وہ مشہور حدیث ہے. مشہور سے مراد یہ ہے کہ اس سے تخصیص ہو سکتی ہے. وہ احناف پہ ایک اعتراض یہ ہے کہ وہ مشہور بنا دیتے ہیں سب حدیث کو، جس سے انہوں نے تخصیص کرنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مشہور ہے. ان کے ہاں مشہور کی خاص اصطلاح ہے. ہاں مشہور کی اصطلاح ان کے ہاں یہ ہے کہ اپنے پہلے طبقے میں، یعنی صحابہ کے طبقے میں وہ خبر واحد ہے. تابعین اور تبع تابعین، ان طبقات میں مشہور ہونے کی حیثیت علماء کے ہاں اسے قبول عام حاصل ہو گیا. یعنی مشہور سے مراد میرے اور آپ کے ہاں مشہور ہونا نہیں ہے، وہ ہمارے یہاں جھوٹی باتیں بھی مشہور ہو سکتی ہیں. جو علماء محققین مجتہدین اس زمانے کے ہیں، کس زمانے کے؟ قرن ثانی اور ثالث کے، ان کے ہاں قبول عام حاصل ہو گیا. یعنی قبول عام حاصل ہونا علماء کے ہاں گویا اس دلیل کی قریب از قطعیت کی طرف اشارہ ہے، قریب از قطعیت کی طرف. یہ وہ حدیث ہے جو مشہور ہے. اگرچہ فن حدیث محدثین کے اصول کے مطابق یہ خبر واحد ہی رہے گی، کیونکہ ان کے ہاں متواتر کے لیے یا کچھ مشہور تو ان کے ہاں ایک الگ اصطلاح ہے نا، وہ آپ غریب عزیز اور مشہور جانتے ہیں. یہ مشہور احناف کی اصطلاح ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اس کے ذریعے ہم تخصیص کر دیتے ہیں، یا تخصیص کرتے ہیں یا نسخ کرتے ہیں. وہ کب تخصیص ہے اور کب نسخ ہے یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن بہرحال وہ نسخ بھی تخصیص ہی کی ایک قسم ہے، کیونکہ متقدمین کے ہاں نسخ بھی تخصیص ہوتی ہے. لیکن وہ کب نسخ کہتے ہیں، کب تخصیص، یہ بھی بہت دلچسپ قسم کا موضوع ہے. یعنی بہت اس کے اندر دلچسپی ہے، اگر آپ اس میں دلچسپی لیں تو یہ ہے. جی اور کوئی بات؟ اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں ویسے بہتر یہ ہوگا اگر آپ اس کو ریکال کریں یا لکھیں یا اس 50 منٹ کے لیکچر کو ایک دفعہ دوبارہ اگر سنیں تو بات زیادہ واضح ہو جائے آنے سے پہلے، اگلی دفعہ آنے سے پہلے، یا اس طرح کچھ. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پچھلا سارا مبحث جو ہے وہ ذہن میں
تازہ ہو جائے تاکہ بات آگے سے کنٹینیو ہو جائے. لیکن یہ مزیدار نہیں ہے احتشام صاحب؟ خاص کیا ہوتا ہے، عام کیا ہوتا ہے، اور دلالت اور عام کی نشانی کیا ہے، خاص مطلب دیکھا جائے تو ایک ذہنی مشق کے لیے اچھی چیز ہے. جی جی، اور ثواب بھی ہے انشاءاللہ. لوگوں میں میرا خیال ہے کہ یہ والے لیکچرز جو ہیں وہ شیئر کر لیے جائیں. نہیں مطلب شیئر کرنے سے مراد یہ ہے کہ آڈیو کی بات ہی کرتے ہیں نا. ہاں ہو سکتا ہے. ہاں مطلب شیوع عام نہ ہو، شیوع عام جو تخصیص میں، ہاں صرف اصول فقہ کی حد تک گنجائش ہے، لیکن وہ بھی صرف جو حاضرین ہیں انہی کی حد تک بس. ٹھیک ہے، سبحانک اللہ.